یہ منظر کسی فلم کا نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کا عکس ہے جس نے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی اور خطرناک سمت میں دھکیل دیا، جہاں ہر دھماکے کی گونج صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری دنیا کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور یہ صرف ایک محدود کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک منظم طویل منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے حملوں کا سلسلہ تھا، جس میں تقریباً 40 اسلحہ سازی اور تحقیقاتی مراکز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ دعویٰ اپنی نوعیت میں غیر معمولی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ صرف عسکری اہداف تک محدود نہیں ہے بلکہ ایران کی دفاعی صلاحیت کے بنیادی ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی وہ جگہ جہاں مستقبل کے میزائل تیار ہوتے ہیں، جہاں تحقیق کی جاتی ہے، جہاں نئی ٹیکنالوجی کو شکل دی جاتی ہے، ان سب کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا تاکہ نہ صرف موجودہ طاقت کو نقصان پہنچے بلکہ آنے والے وقت کی تیاری بھی متاثر ہو۔ اسی دوران اصفہان سے آنے والی ویڈیوز نے اس صورتحال کو اور زیادہ واضح کیا، جہاں شدید دھماکوں کی آوازیں اور آگ کے شعلے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دھماکوں کی ویڈیوز خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ صرف عسکری نہیں بلکہ سیاسی سطح پر بھی ایک بڑا پیغام دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکی ذرائع کے مطابق اس حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے، جو خاص طور پہ زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی وہ سہولیات جو زمین کے نیچے محفوظ سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی اس حملے کی زد میں آئی ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار ہے جس نے دی وال اسٹریٹ جرنل کو یہ بتایا ہے کہ یہ بم نہ صرف زمین کے اندر گہرائی تک جا کر پھٹتے ہیں بلکہ ان کے دھماکے کی شدت اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے کہ مضبوط ترین بنکر بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ یہ تمام تفصیلات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی روایتی فضائی حملہ نہیں کیا گیا بلکہ ایک انتہائی ہائی پریسیشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں اہداف کا انتخاب، وقت کا تعین اور ہتھیاروں کا استعمال سب کچھ ایک خاص مقصد کے تحت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایران کے خلاف جاری کشیدگی میں اب تک کی سب سے خطرناک بمباری قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حملے کا مقصد صرف فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت عملی بھی کار فرما ہے؟ کیونکہ جب کسی ملک کی دفاعی ریسرچ اور اسلحہ سازی کے مراکز کو نشانہ بنایا جائے تو اس کا مطلب صرف ایک حملہ نہیں ہوتا بلکہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی طاقت کو بھی محدود کیا جا رہا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران پہلے ہی دباؤ میں ہے اور اس کے خلاف مختلف سطحوں پہ کارروائیاں جاری ہیں، اور ایسے میں اس شدت کا حملہ نہ صرف ایران کے لیے ایک چیلنج ہے بلکہ اس کے رد عمل کو بھی جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ایران کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ جواب ضرور دیتا ہے، چاہے وہ کسی اور محاذ پہ کیوں نہ ہو، اور ایران اس وقت پھر جواب دے گا۔ پھر اس کے بعد کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے، اور یہ موڑ اس بات کا اشارہ ہے کہ جنگ صرف حملوں تک محدود نہیں رہی بلکہ جواب اور جوابی کارروائیوں کے خطرناک سلسلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ہر فریق نہ صرف اپنے دفاع کا دعویٰ کر رہا ہے بلکہ اپنی طاقت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے MQ-9 ریپر ڈرون کو اصفہان کے قریب مار گرایا ہے، اور اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ یہ ڈرون صرف نگرانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایک مکمل جنگی پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف معلومات اکٹھی کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر حملہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی مالیت تقریباً $30 ملین بتائی جاتی ہے۔ اور ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک وہ 146 ڈرونز کو مار گرا چکا ہے، اور اگر اس دعوے کی مجموعی تصویر دیکھی جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نہ صرف حملوں کا سامنا کر رہا ہے بلکہ اپنے دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے استعمال بھی کر رہا ہے، جتنی بھی اس کی کیپیسٹی ہے۔ یہ جنگ یک طرفہ نہیں، یہ اب ہر حملے کے جواب میں ایک رد عمل کو سامنے لا رہی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں تنازع تیزی سے شدت پکڑ رہا ہے۔ دوسری طرف تل ابیب کا اگر منظرنامہ دیکھیں تو وہاں پہ پیتا اور بینی بریک ٹکوا جیسے جو علاقے ہیں، وہاں پر میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایران نے بھی براہ راست یا بالواسطہ طور پہ جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ وسطی اسرائیل میں کم از کم 11 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی جاری ہیں، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کا دائرہ فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہا، شہری علاقوں تک بھی پھیل رہا ہے۔ میزائل گنجان آباد شہروں میں بھی گرنا شروع ہو جائیں
تو پھر یہ صرف عسکری تصادم نہیں ہے بلکہ انسانی بحران کی شکل بھی ہے۔ عام لوگ اس جنگ کی قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن اسرائیل نے اپنے جو ڈیفنس سورسز کے علاقے ہیں وہ ان علاقوں میں بنا رکھے ہیں جہاں پہ اطراف میں آبادیاں موجود ہیں، اور وہاں پر حملہ ہوگا تو آبادی تو ڈیمیج ہوگی۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کو ایک تسلسل میں دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر گہرائی میں جا کر حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف ایران اپنی فضائی حدود کا دفاع کرتے ہوئے جدید ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ ہی اسرائیل کے شہری علاقوں تک اپنے میزائل پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک مکمل جنگی پیٹرن ہے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو صرف پیغام نہیں دے رہے، عملی طور پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہر اگلا قدم آپ کو پچھلے سے زیادہ خطرناک دکھائی دے گا، کیونکہ جب ایک فریق اپنے جدید ترین اثاثے جیسے کہ ریپر ڈرون کھونا شروع کر دے تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے مزید سخت اقدام کرے گا، اور جب دوسرا فریق اپنے شہروں پر حملے محسوس کرے تو اس کے لیے بھی خاموش رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ یہ تمام صورتحال اس بڑے منظرنامے سے جڑی ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے، یعنی ایک ایسی جنگ جو صرف 2 یا 3 ممالک کے درمیان نہیں، اب پورے خطے کو ایسے لپیٹ میں لے گی کہ خطہ تھر تھر کانپے گا، اور اگر اس میں مزید طاقتیں شامل ہوئیں تو پھر یہ ایک عالمی بحران بنے گا۔ ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے اور وہ ہے ٹیکنالوجی کی جنگ کا۔ ڈرونز، بنکر بسٹر بام، میزائل ڈیفنس سسٹم، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنگ روایتی نہیں ہے، جدید دور کی ایک ہائی ٹیک جنگ ہے جہاں ہر فریق اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیار استعمال کر رہا ہے، لیکن اس سب کے درمیان سب سے بڑا سوال وہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں رکے گا، کیونکہ جب حملے اور جوابی حملے ایک معمول بن جائیں تو پھر رکنے کا کوئی واضح راستہ نہیں ہوتا، اور یہی وہ خطرہ ہے جس کی طرف دنیا کو توجہ دینی ہے، کیونکہ اگر یہ آگ پھیلی تو اسے قابو میں لانا آسان نہیں ہے، اور اگر ایران نے اس کا جواب دیا اور اتنی شدت سے دے دیا جتنی شدت کے ساتھ حملے امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، تو پھر ایک محدود تنازع جو آپ کو صرف یہیں کا بھی دکھائی دے رہا ہے جس سے پارشلی دنیا اس وقت متاثر ہے، کلی طور پہ متاثر ہوگی۔ ابھی تو ایران نے اپنے وہ بام نہیں نکالے جس کے بارے میں قیاس آرائیاں پائی جاتی، اگر وہ نکال لیے تو پھر جنگ کس بڑے پیمانے پہ تبدیل ہوگی، اور اگر اس جنگ میں موجودہ منظرنامے میں آپ کو ایک بام کہیں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیا تو پھر وہ جو معاشی طور پہ گلے کسی کے بچ چکے ہیں، پھر اس جنگ میں مزید ممالک شامل ہوں گے، پھر یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں، عالمی سطح پر ایک بڑا بحران بنے گا، پھر یہ عالمی جنگ ہوگی، اور ایک اور اہم پہلو سامنے آئے گا اور اس حملے کے وقت کا، کہ جب دنیا پہلے ہی مختلف تنازعات میں ہے، ایسے میں ایک محاذ کھلنا عالمی طاقتوں کے لیے بڑا امتحان بنے گا اور سفارتکاری بے سود ہو جائے گی، اور پھر دنیا ایک ایسی تپتی زمین کے اوپر پاؤں رکھے گی کہ چھالے بھی آپ کی اس ہمت کے مقابل بہت کم دکھائی دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔